آج ویو 360 میں ترکی میں وائس آف امریکہ کی ترک سروس اور ڈوئچے ویلے کی ویب سائٹس بند، عوام کس طرح ممنوعہ میڈیا تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی کے ورکرز پارٹی کی حمایت برقرار رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ورکر نے بتانا ہوتا ہے کہ یہاں یہ غلطیاں، اس کو سدھاریں۔ اور امریکہ میں قتل عام کے واقعات میں بروقت اقدامات کے لیے ٹیکنالوجی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ ایران کے خلاف مشترکہ موقف اور عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی ماہرین کے مطابق ایجنڈے میں سر فہرست رہیں گے۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کے دورے کے دوران اسرائیل اور فلسطینی عوام کے لیے دو ریاستی حل کی اس دیرینہ پالیسی کا اعادہ بھی کیا جس کی امریکہ حمایت کرتا آیا ہے۔ Greater peace, greater stability, greater connection. میں کہنا چاہوں گا کہ عظیم تر امن، زیادہ استحکام اور مزید رابطہ خطے کے تمام افراد کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے لیے مسلسل جاری اپنی حمایت پر بات کریں گے۔ اگرچہ مجھے علم ہے کہ ایسا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں اسرائیلی اور فلسطینی عوام دونوں ہی کے مستقبل کے لیے آزادی، خوشحالی اور جمہوریت کے مساوی اقدامات کو یقینی بنانے کا بہترین راستہ بدستور ایک دو ریاستی حل میں ہے۔ وائس آف امریکہ کی پیٹسی وڈاکوسوارا نے وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے عہدیدار جان کربی سے صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے بارے میں بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا صدر کو یقین ہے کہ ایک طرف وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے اور دوسری جانب فلسطین کے معاملے پر دو ریاستی حل کی حکمت عملی کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صدر اسے کسی تعمیراتی عمل کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ صدر کو بدستور یقین ہے کہ دو ریاستی حل ہی بہترین حل ہے، اور آپ اس دورے میں انہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنیں گے، خاص طور پر جب وہ صدر عباس سے ملاقات کریں گے۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تعلقات کا معمول پر آنا مثبت ہے، ہم آہنگی خطے کے لیے صحت مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن کے خیال میں یہ دونوں چیزیں کہ زیادہ مستحکم، زیادہ محفوظ اور زیادہ مربوط مشرق وسطیٰ کے لیے یکساں طور پر اہم ہیں، اور وہ اس پر توجہ مرکوز کرتے نظر آئیں گے۔ پیٹسی صدر بائیڈن کے دورے کی کوریج کے لیے یروشلم میں موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے، اور خاص طور پہ جو صدر بائیڈن کی ملاقاتوں اور اس کے بعد کی جو پریسر تھا آج کا اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ، اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے۔ Thanks Patsy, thanks for joining us. On the first leg of his Mid East trip, President Biden had the first actually joint presser. Anything related to Iran in specific? What was the tone? What was the body language of both the leaders out there? Yeah, so it's a really interesting dynamic that we saw just a few minutes ago in the press conference between President Joe Biden and Acting Prime Minister Yair Lapid, where the two really just disagreed publicly in terms of what is the best way to approach Iran to ensure that Iran doesn't acquire a nuclear weapon. So Prime Minister Lapid was very adamant in saying that diplomacy will not work. The only thing that will stop Iran is if the world puts forward a credible military threat to stop the country from acquiring nuclear weapons, while President Joe Biden was saying no, he still believes that diplomacy is the best way to achieve that outcome. So this was, of course, aired very publicly in front of reporters. But other than that, the two leaders really are just signing a joint declaration reaffirming U.S. commitment to Israeli security in the face to counter Iran's threat. پیٹسی ہمیں بتا رہی تھیں کہ کچھ دیر پہلے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان، جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر لپیڈ، ایکٹنگ پرائم منسٹر لپیڈ اسرائیل کے جو تھے، دونوں کی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ایران کے حوالے سے کیا اپروچ لی جائے گی۔ اس پہ پیٹسی کا کہنا ہے کہ سٹانس جو اسرائیلی پرائم منسٹر، ایکٹنگ پرائم منسٹر کی طرف سے نظر آیا وہ کافی ٹف تھا، کافی اسٹرانگ سٹانس تھا، لیکن اس کے اگینسٹ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے سٹانس لیا گیا وہ کمپیریٹیولی ڈپلومیٹک لیولز کی طرف زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ لیکن اس کے بعد اب جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئے گا اس میں ایکچوئل چیز دیکھنے کو ملے گی، اور یہ چیز سارے ہی رپورٹرز نے وہاں پہ پریس کانفرنس میں نوٹس کی۔
Percy, when we are talking about the integration of Israel and the Arab neighbors, what does this mean to actually the Palestinians out there and the two-state solution towards Palestinian statehood? Yeah, so this is something that President Biden is really encouraging for Israel and its Arab neighbors to do, to integrate, to deepen relationships and bond between Israel and its Arab neighbors, both through security. We can see this. This is the combined air defense system that are seeking to be integrated together. And the other one is through economic ties. And as you said, this is something that's really sidelining the Palestinians, because without the Arab support, the Palestinians are really losing leverage in their fight towards a two-state solution, towards independence, and towards Palestinian statehood. So today at the press conference, President Joe Biden again reiterated his support for the two-state solution. Having said that, his administration is really not offering any kind of roadmap to peace. However, the administration is renewing ties with the Palestinians, offering aid, offering other kinds of support to renew ties that were really pretty much severed under the Trump administration. पैट्सी हमें बता रही थी कि प्रेसिडेंट बाइडन जो कि इस वक्त एक मुश्किल टास्क पे हैं, अगर दोनों साइड पे पैलेस्टीनियन जो है वो डेफिनेटली फील करते हैं कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है या उनके पास लेवरेज जो है, उनके पास बहुत मार्जिन नहीं है कि जिसकी वजह से वो इस पूरी इक्वेशन में दो स्टेट्स की जो बात हो रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें या उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके सामने आ सकें। लेकिन उसके साथ साथ प्रेसिडेंट बाइडन इस हवाले से उन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना चाह रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी क्रिटिकल ट्रिप होगा। Betsy, thanks for joining us from there, and we'll be definitely touching base with you and knowing about further layers of the trip and what exactly the upcoming meetings would be. Thanks a lot. Absolutely. Thank you. Thank you. اور اوورآل اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو خطے میں سچویشن چل رہی ہے روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے، تو روس، یوکرین اور ترکی کے فوجی وفود نے استنبول میں اقوام متحدہ کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، جن کا مقصد یوکرین کی سب سے بڑی بندرگاہ اوڈیسا سے یوکرینی اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوئی ممکنہ حل تلاش کرنا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ترکی روس اور یوکرین کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اناج کی ترسیل کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں جس منصوبے پر اتفاق رائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس منصوبے کے مطابق یوکرین کے جہاز اناج لے جانے والے اور اس کے بعد جو بحری جہاز خاص طور پہ کنٹینرز جو نکلیں گے بارودی سرنگ سے بچ کر بندرگاہ سے نکالنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں گے، اور اس کھیپ کی منتقلی کے دوران روس جنگ بندی پر عمل درآمد بھی کرے گا، اور ترکی اقوام متحدہ کے تعاون سے ہتھیاروں کی سمگلنگ سے متعلق روس کے خدشات دور کرنے کے لیے بحری جہازوں کا معائنہ کرے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کے 20 مال بردار بحری جہاز خطے میں موجود ہیں، جنہیں فوری طور پر لوڈ کر کے عالمی منڈیوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ان مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والے خوراک کے بحران سے ترکی بھی متاثر ہوا ہے، اور پہلے سے ہی مشکلات کا شکار ترکی کی معیشت تقریباً 80% کی مہنگائی سے نمٹ رہی ہے، جس سے صدر اردوغان کے اقتدار کے لیے آئندہ الیکشن میں خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ اسی تناظر میں مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ ترکی میں گزشتہ چند سالوں میں میڈیا کی آزادی میں کمی آئی ہے۔ حال ہی میں جرمنی کے عالمی نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے اور وائس آف امریکہ کی ترک سروس وہ ادارے ہیں جن کی ویب سائٹس کو ترک حکام نے بلاک کر دیا ہے، لیکن ترک عوام ان ویب سائٹس تک رسائی کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی میں میڈیا ریگولیٹر کی جانب سے ڈوئچے ویل اور وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی ویب سائٹ تک رسائی کو روکنا اس ملک کے صحافیوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نیوز ویب سائٹ سینڈیکا کے ایڈیٹر علی ایرگین ڈیمرہان 2015 سے ویب سائٹ کو بلاک کرنے اور عدالتی احکامات سے نمٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 2010 کی دہائی میں اس سینسرشپ میں اضافہ ہوا، خاص طور پر انٹرنیٹ پر۔ 2015 ایک اہم موڑ تھا جب 107 دیگر ویب سائٹ کے ساتھ ہماری انٹرنیٹ سائٹ sendika.org کو پہلی بار بلاک کر دیا گیا۔ ترکی میں میڈیا کے نگران ادارے نے، جسے RTUK کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈوئچے ویل اور وائس آف امریکہ کی ترک سروس سے کہا کہ وہ لائسنس کے لیے درخواست دیں۔ ان اداروں کی جانب سے RTUK کی درخواست کی تعمیل سے انکار کے بعد جون کے اواخر میں عدالتی حکم کے ذریعے ان دونوں سائٹس کو بلاک کر دیا۔
سائٹس پر پابندی لگانے میں ترکی، چین اور ایران کی فہرست میں شامل ہے، لیکن ایک طرف jahاں انقرہ hزاروں ویب سائٹس کو بلاک کر رہا ہے، انٹرنیٹ صارفین بھی ان پابندیوں سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ Başta antrenmanlıyız biz. Dolayısıyla 2007 2007 سے گزشتہ 15 برس میں حکومت نے انٹرنیٹ کے قوانین میں 18 تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ تمام 18 تبدیلیاں سائٹس پر پابندی لگانے یا انہیں بند کرنے کی ایک نئی کوشش تھی، کیونکہ پچھلی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ترک عوام نے سیکھ لیا ہے کہ ان پابندیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ڈوئچے ویل اور وائس آف امریکہ کی ترک سروس اب بھی ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں۔ تعزیرات سے بچنے کے لیے دوسرے ٹولز میں ٹور براؤزر شامل ہے، جو صارف کی شناخت اور مقام کو محفوظ رکھتا ہے، اور ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس یا VPNs حکومتی پابندیوں سے بچا کر ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے درمیان ایک محفوظ نجی کنیکشن تخلیق کرتے ہیں۔ The government tried to ban all VPNs. حکومت نے تمام VPNs پر پابندی لگانے کی کوشش کی اور یہ پابندی ابھی بھی رسمی طور پر نافذ العمل ہے، لیکن VPN نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مختلف معلومات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بزنسز کے لیے بھی ہے۔ اس لیے پابندی کو سختی سے نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا۔ درجنوں VPN کمپنیاں ایسی ہیں جن تک ہر ایک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ میں اس کے لیے ماہانہ $4 ادا کرتا ہوں۔ ترکی کے میڈیا ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ ڈوئچے ویل اور وائس آف امریکہ اگر لائسنس لے لیں تو ان تک رسائی کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن دونوں نشریاتی اداروں کا کہنا ہے کہ اس سے ترک حکومت کو ان کے مواد کو سینسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ سنڈیکا کے ڈیمیرہان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ نیوز ویب سائٹ کے خلاف متعدد عدالتی احکامات سے آگاہ ہیں، اس لیے یہ خدشات درست ہیں۔ ہم پر پابندیوں کا ایک ریکارڈ ہے، ہمیں 64 بار بلاک کیا گیا ہے۔ امریکہ اور جرمنی نے اپنے نشریاتی اداروں پر پابندیوں کی مذمت کی ہے، اور امریکہ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ جمہوری اقدار کے خلاف ایک غیر اخلاقی کارروائی ہے، لیکن انقرہ کا اصرار ہے کہ جمہوریت میں قانون کی بالادستی لازمی ہے۔ سفارتی تنازع کے باوجود ترکی میں بہت سے لوگ اب بھی جھانسا دینے والے آلات کی بدولت ڈوئچے ویل اور وائس آف امریکہ کی نشریات دیکھ سکتے ہیں۔ ڈورین جونز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی 2 پرائیویٹ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم 4 پاکستانی طلباء عید کے دن سے مبینہ طور پر لاپتہ ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ پاکستانی طالب علموں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک عرصے سے دونوں ممالک کے طلباء ایک دوسرے ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، البتہ پاکستان کے طلباء کا افغانستان میں لاپتہ ہونے کا واقعہ یہ پہلی بار سامنے آیا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی شمیم شاہد اس وقت پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شمیم صاحب، ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا معلومات ہیں اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس واقعے کے؟ دونوں ملکوں کے حکام کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آیا ہے اب تک؟ اس میں یہ محرکات کے بارے میں تو اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر یہ کہ باجوڑ ایک ایسا، ان چاروں طلباء کا تعلق باجوڑ سے ہے، اور باجوڑ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر پہلے سے دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں، گات لگا کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قبائلی ملکان اور سیکورٹی جو پولیس والے ہیں یا خاصدار فورسز ہیں ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ طالبان اور پاکستانی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاعات ملی ہے، 4 طلباء کی شناخت ہوئی ہے اور ان کی تلاش جاری ہے، اور اس وقت وہاں پر یہی صورتحال ہے کہ ان طلباء کی جو کلاس فیلوز ہے یا ان کے ساتھ جو ہاسٹلوں میں رہائش پذیر لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ کافی تشویش ہے۔ تشویش اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے، روس کی جارحیت کے وقت بھی اسی قسم کے کوئی واقعات پیش نہیں آئے تھے۔ کسی وقت میں بھی طلباء پر، جو پاکستانی طلباء تھے، ان کو کافی آزادی حاصل تھی، ان کو کافی تحفظ حاصل تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 4 طلباء وہ طالبان کی حکومت میں ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس پر تشویش کا اظہار کرنا ایک مطلب فطری عمل ہے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، جس پر ویو 360 میں ہم اس ہفتے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے اہم سمجھے جانے والے حلقوں، مقامی پارٹی ورکرز اور ان کے کام کے بارے میں رپورٹس شامل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے اس ہفتے کے پروگرامز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بارے میں رپورٹس دیکھی۔ آج جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا PTI کے ورکرز کی انتخابات سے کیا توقعات ہیں
اور لاہور میں پی ٹی آئی کے مقامی ورکرز کئی برس سے پارٹی کی رکنیت کی مہم سے لے کر ضمنی انتخابات کی مہم تک جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقوں میں پارٹی کی حمایت برقرار رکھنے کی بھی کوششیں ان کی طرف سے کیسی رہی ہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ لاہور کے نواحی علاقے سلامت پورہ میں پی ٹی آئی کی مقامی ورکر آسیہ مبین بغیر معاوضے کے علاقے کی لڑکیوں کو سلائی کا کام سکھاتی ہیں۔ یہ مرکز انہوں نے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی رکن ڈاکٹر سیمی بخاری کی سرپرستی میں شروع کیا ہے، جس کے ساتھ ہی مفت ڈسپنسری بھی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ عوامی مسائل کو پارٹی عہدیداروں تک پہنچانے میں پارٹی ورکرز کا کردار بہت اہم ہے۔ ایک ورکر نے بتانا ہوتا ہے کہ یہاں یہ غلطیاں اس کو سدھاریں، اور جو ظاہری بات ہے ایک آدمی ایک ڈیفینس میں بیٹھا ہے، وہ یہاں پہ ٹوٹل آ کے محلے کے لوگوں کے بارے میں جتنا بہتر جانتا ہے دوسرا بندہ آ کے نہیں جان سکتا۔ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل پارٹی تک لے کے جائیں اور پارٹی حل کرے تو پھر پارٹی ترقی کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ احساس پروگرام، انصاف کارڈ جیسے پروگرامز میں عوامی رجسٹریشن نے کارکنوں کو مصروف رکھا تو دوسری طرف معاشی و سیاسی عدم استحکام کے باعث لوگوں کے سوالوں کا سامنا بھی ورکرز کو ہی کرنا پڑا۔ لوگوں کو کنوینس کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ ہماری پارٹی کو ووٹ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں ڈالیں، کیا کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اختیار ملے گا تو یہ کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف بریانی کی پلیٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جی آفس کھل گئی ہیں، وہاں پہ بریانیاں آ رہی ہیں، ٹیبل لگ گئے ہیں، سارا کچھ ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بریانی کے پیچھے ان کے 5 سال کس گہرائی میں جانے والے ہیں۔ لاہور کے پسماندہ نواحی علاقے اسماعیل پورہ کے بنیادی مسائل میں گیس کنیکشنز کی عدم دستیابی، گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا ناقص نظام شامل ہے۔ یہ حلقہ نون لیگ کا ہے، لیکن مقامی آبادی پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیوں کے کارکنوں سے بھی امید لگائے رکھتی ہے۔ ہمیں لوگ ادھر کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں راشن نہیں ملا، یہ ہمیں نہیں ملا کچھ بھی۔ ہم جب وہ شکایت کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں نا ان کے پاس، پارٹی کے بڑے لوگ ہیں جو سے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے، ہمیں بٹھا دیتے ہیں اندر کمرے میں کہ آپ بیٹھ جاؤ، گھنٹہ 2 گھنٹہ بٹھا کے اندر کمرے میں ویٹ کرواتے ہیں۔ لاہور کے حلقہ پی پی 168 میں ان دنوں ضمنی انتخابات کی مہم اور ترقیاتی کام عروج پر ہیں۔ سڑکوں کی بحالی کا کام ہو رہا ہے اور سیوریج لائنز بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ صرف علاقائی ورکرز ہی نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن یہاں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کاموں سے خوش ہیں جبکہ بعض کے لیے گزشتہ کارکردگی بھی اہم ہے۔ الیکشن کے دوران ہی یہ وعدے کرتے ہیں جو سنا، اسی ٹائم ہوتا ہے کہ جو کچھ کروانا ہو کروا لیں، بعد میں تو کتنی میرا خیال 3 سال میں یہ تو ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی۔ 3 سال جو سا رہے ہیں نا تو کوئی علاقے میں جو سا کسی کے بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ جو مسلم لیگ جو سی ہے یہ ہے کہ یہ شروع سے پنجاب میں انہوں نے نا کام کیا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھی چلو ان کو جو سا نا یہ آئے ہیں۔ انہوں نے 3 سال میں اس علاقے میں یہ پول نہیں تھے جہاں پہ جو کھمبے آپ دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4 کھمبے یہاں لگے ہیں، یہ چاروں کے چاروں پی ٹی آئی کی وجہ سے لگے ہیں۔ بدقسمتی آئی کرونا آ گیا، کرونا نے اس کو مزید ہی اور نیچے ڈاؤن کر دی۔ 1.5 سال اگر کمپیریزن کریں نا اسے ملا، 1.5 سال میں اس نے جو اس سے ہو سکا اس نے کیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کہتے ہیں کہ اپنی جماعت سے مخلص رہنے کے لیے ان کے لیے پارٹی کا نظریہ ہی کافی ہے۔ جب عمران خان کو حکومت ملی تھی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی تھی، لیکن اس نے اداروں کو بہتر کیا۔ جب اس کی حکومت گئی ہے تو اس ٹائم تمام ادارے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی، ایکسپورٹ آپ کی نمبر 1 پوزیشن پہ آ رہی تھی، وہ بڑھ گئی تھی، امپورٹ آپ کی کم ہو گئی تھی۔ کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں، پی ٹی آئی کے ورکرز کہتے ہیں کہ ان کی محنت صرف اسی صورت برابر ثابت ہوگی جب عوامی حمایت برقرار رکھنے یا اسے آگے بڑھانے کے لیے ان کی جماعت کے اعلیٰ عہدیدار خود ذاتی طور پر عوام سے ملے اور اپنے وعدے پورے کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔
VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमेरिका में शूटिंग के ऐसे हालिया वाक़यात के बाद जिनमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ माहिरीन गौर कर रहे हैं कि इस तरह के जानी नुकसान को कैसे रोका जाए। Boom, 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 boom. Harsh gunshot. I see dead bodies on the floor. अमेरिका में आतिशी हथियारों के जरिए तशद्दुद ने अब एक वबा की सूरत इख्तियार कर ली है। I'm terrified. I'm really terrified. और बहुत से अमरीकियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। We are enraged. We are disgusted. यहाँ अमेरिका में गन्स रखने के हकूक और असलहे पर कंट्रोल के कवानीन के बारे में तफरीक मौजूद है। ताहम एक स्कूल, सुपरमार्केट और कम्युनिटी की एक परेड में शूटिंग से होने वाली बड़ी पैमाने पर हलाकतों ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को उजागर किया है जो इन वाक़यात में होने वाली अमवात को कम कर सकती हैं। पार्कलैंड स्कूल में होने वाली शूटिंग के कुछ दिन बाद मेरी बेटी के स्कूल में लॉकडाउन की मशकों का आगाज हुआ, किसी एक्टिव शूटर से बचने की मशकों का। वो जब स्कूल से घर आई तो वो बहुत ही परेशान थी और हमने कहा कि बस बहुत हो गया, अब कुछ करने की जरूरत है। और इन वाक़यात से एक आइडिया सामने आया। मैंने सोचा कि लोगों के चेहरे पहचानने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्या हम इस वक्त सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों को असलहे का पता चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? माइक की कंपनी जीरो आइज ने गन्स का सुराग लगाने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है जो मौजूदा सिक्योरिटी कैमरों के जरिए मिलने वाले डेटा से असलहे का पता चलाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल करता है। इसके बाद फिलाडेल्फिया के बाहर वाक़े हमारे जीरो आई ऑपरेशन सेंटर में अलर्ट भेजा जाता है, जहां साल के हर दिन 24 घंटे अमला मौजूद रहता है और वो जायजा लेकर तय करता है कि आया ये वाकई गन है या नहीं, और अगर वो वाकई गन हो तो फिर वो अलर्ट हमारे सारिफ को और उसके साथ साथ 911 को भेजा जाता है। तो इस तरह उनके पास मुमकिना हमला आवर, उसके पास मौजूद हथियार और उसके जाए वक़ुआ की तस्वीर मौजूद होती है। इस तरह की सूरत हाल में जल्द अज जल्द कार्रवाई के लिए ये काबिल अमल खुफिया मालूमात इंतहाई अहम होती हैं। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला पहला स्कूल रियासत न्यू जर्सी का है। जब हमने इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्टिव शूटर मश्क की तो हमें जीरो आइज की कदर कीमत का अंदाजा हुआ। जब इस स्कूल में इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी मुसल्ला शूटर के घुस जाने की मशक की गई तो उन्हें हमला आवर तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 मिनट लगे, जबकि टेक्नोलॉजी के बगैर इससे ज्यादा वक्त लगता। इस तरह की सूरत हाल में सबसे अहम वक्त बचाना है, जिससे जानी नुकसान कम से कम किया जा सके। अगर बड़ी अवामी तकरीबात की बात करें तो कुछ जगह इवॉल्व टेक्नोलॉजी के गेटों पर इन्हिसार करते हैं, जिनमें ऐसे सेंसर्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो इंतहाई तेजी से गन्स और दूसरे हथियारों का पता चला सकती है, और इस तरह किसी गड़बड़ के बगैर हजारों लोगों को किसी मकाम पर दाखिल होने में मदद मिलती है। हम मसनूई ज़हानत जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो आतिशी असलहे और खून के दरमियान तमीज़ कर सके और उनका पता चला सके, यानी ऐसी अशिया जो आम तौर पर आप साथ लेकर चलते हैं और ऐसी अशिया जो हकीकी खतरा हों। इस बरस अमेरिका में अब तक बड़े पैमाने पर हलाकतों का सबब बनने वाली शूटिंग के 300 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं। अगरचे ये टेक्नोलॉजीज शूटिंग के मजीद वाक़यात से बचने की कोई जमानत तो नहीं देते, लेकिन ये अवामी मकामात को महफूज बनाने की कोशिशों का हिस्सा जरूर हैं। जूली टाबो के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।